آج جو یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے بحیثیت مسلمان، میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی طرف سے فرانس میں ہونے والے ہمارے پیارے نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بنی ہوئی خاکوں پر اور فرانسیسی صدر کی جانب سے اس کی منظوری پر مسلمانوں کی طرف سے اور بلوچستان عوامی پارٹی کے ضلعی صدر کی حیثیت سے شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، کیونکہ مسلمانوں کا ایمان ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ہی مکمل ہوتا ہے۔ فرانس ہو یا دنیا کی کسی بھی ملک میں اس طرح کی حرکت پر مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ اس طرح کے واقعات سے عالم اسلام میں جو شدید غم و غصے کا لہر چل رہا ہے، یہ مطالبہ تمام مسلمانوں کی طرف سے ہے کہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ایسی حکمت عملی تمام مسلمانوں کی طرف سے ہو جو ہر پلیٹ فارم پہ اور ہر فورم پہ اپنی آواز بلند کریں اور اس طرح کے واقعات کو روکا جائے۔ اور اس کے بعد پاکستان کے ایک عام شہری کی حیثیت سے میں ہمارے پیارے ملک خداداد مملکت پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف بیہودہ اور بے بنیاد جملے ادا کرنے پر سابق اسپیکر ایاز صادق کو قانونی طور پر سزا دینے کا بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کی کہی ہوئی بے بنیاد باتوں پر جو انہوں نے استعمال کی ہے، یقیناً پاکستانی عوام ایسی باتوں کو کبھی قبول نہیں کرتا، اور انہوں نے پاکستانی عوام کی دل آزاری کی ہے اپنی اس طرح کی بیہودہ الزامات پر جو ہمارے ریاستی اداروں پر لگائے گئے ہیں۔ پی ڈی ایم کا جو مقصد تھا، جو پی ڈی ایم کے جلسے جلوس تھے، وہ پاکستانی عوام کے سامنے عیاں ہو چکی ہے، ان کی سازشیں بے نقاب ہو چکی ہیں، جو اندر سے ان کے جو اندرونی جو کہانی چل رہی تھی وہ تمام پاکستانی عوام کے سامنے عیاں ہو چکی ہے کہ وہ ان کا اصل مقصد صرف اور صرف اس ملک میں انتشار پھیلانا اور غیر ملکی ایجنٹوں کا جو پالیسی تھا اس ملک کے اندر انتشار پھیلانے کا، اس کو آگے لے جانا ان کا مشن تھا۔ تو موجودہ حکومت نے الحمدللہ موجودہ حکومت کی ہم اس وجہ سے اتنی وہ کر رہے ہیں کہ پاکستانی عوام دیکھ رہی ہے کہ موجودہ حکومت ملک کو ترقی کے راہ پر گامزن کر رہا ہے، جتنے بھی بنیادی ضروریات کے جو چیزیں ہیں وہ عوام تک ان کی رسائی ہو رہی ہے، تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے۔ اور بلوچستان عوامی پارٹی نے صوبہ بھر میں جام کمال خان علیانی وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سربراہی میں صوبے میں بھی الحمدللہ تعلیم، صحت اور آبنوشی سمیت دیگر بنیادی سہولیات سے عوام کو آراستہ کیا ہوا ہے۔ ضلع چاغی میں بلوچستان عوامی پارٹی کے ڈویژنل آرگنائزر اور سابق مشیر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر اعجاز خان کی کوششوں سے یہاں پر ڈائلسس یونٹ کا قیام، کولڈ اسٹوریج کی منظوری، سرفراز خان ڈگری کالج کا قیام اور دالبندی سے نوکونڈی تک بجلی کی فراہمی، اس کے علاوہ دیگر جو اہم ضروریات کی چیزیں ہیں جیسے کلیوں میں کھمبے نصب کرنا، ٹرانسفارمر کا نصب کرنا، یہ جتنی بھی کام ہیں انہوں نے اپنے جو دائرۂ حدود ہے ان سے الحمدللہ عوام کے لیے یہاں پر کیے ہیں۔ اور ہمارے جو چیئرمین سینٹ صاحب ہیں جنہوں نے میگا پروجیکٹس جیسے دالبندی ٹو زیارت بلانوش
روڈ کی منظوری جو تقریباً 9 ارب کی لاگت سے اس کی ٹینڈر بھی ہو جائے گی انشاءاللہ جلدی. اور 7 ارب کی جو میگا پروجیکٹ ہے وہ نوکونڈی ٹو ماشکل روڈ کی منظوری وہ بھی انشاءاللہ جلد اس کا ٹینڈر ہوگا. اور ضلع بھر میں ڈیمز کی منظوری، یہ جتنے بھی کام ہیں الحمدللہ یہ موجودہ گورنمنٹ اپنے بساط کے مطابق جس طرح انہوں نے ملک کو لوٹا، پی ڈی ایم کے جتنے بھی جو پارٹی کے سربراہان ہیں وہ سب گورنمنٹ میں پہلے رہ چکے ہیں. کوئی بھی اس طرح کا لیڈر نہیں ہے جو گورنمنٹ میں نہیں رہا ہے. انہوں نے جس حساب سے ملک کو لوٹا اور جس حالت میں ملک کو موجودہ گورنمنٹ کے حوالے کر دیا، تو الحمدللہ یہ اپنے بساط کے مطابق اور گورنمنٹ کی جو گنجائش ہے اس حد تک ہمارے ملک کے لیے، صوبے کے لیے اور ضلع کے لیے الحمدللہ جو نمائندے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو آج کا پریس کانفرنس جو ہمارا تھا وہ سب سے پہلے ہمارا یہی مقصد تھا کہ ہم بحیثیت کے مسلمان اس چیز کو ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کر لیں جو ہمارے مسلمان کے ایمان پر جو حملے ہوتے ہیں، جو یہودیوں کا جو منشور ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، اور ان کی گورنمنٹ سے جو ہمارے مسلمانوں کے لیے وہ اس طرح کی چیزوں کو اجازت دے دیتے ہیں، تو اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرنا اور احتجاج کرنا ہمارا حق ہے. بلکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ عالم اسلام کے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان سب کو مل کر اس کے خلاف یکجا ہو کر کھڑا ہونا ہے اور شدید طریقے سے اس کو وہ کرنا ہے تاکہ آئندہ کوئی بھی ملک میں کوئی بھی اس طرح کی قانون لاگو نہ ہو یا کسی کو اجازت نہ ہو کہ وہ اسلام کے جو ایمان کا جو جز ہے، حصہ ہے، اس پر اس طرح کی حرکت ہو. تو آپ تمام کا بہت بہت شکریہ جو آپ لوگوں نے